بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج جمعرات کا یہ خاص وظیفہ ایک ایسا زبردست عمل ہے نا کہ جس کے پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں دولت اور رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جسے اپنانے والا اپنی آنکھوں سے اپنی قسمت بدلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، یا گھر میں ہمیشہ تنگی رہتی ہے، تو آج کی رات یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا رزق آئے، ان کی زندگی میں خوشحالی آئے اور وہ مالی طور پہ مضبوط ہو جائیں۔ جب آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار میں برکت آتی ہے اور بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں، اپنا گھر نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایک اچھی زندگی گزاریں، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہو، اپنا نیا گھر ہو اور ہر وہ سہولت ہو جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، اچھے رشتے نہیں مل رہے یا بار بار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچوں کے لیے بہترین رشتے آئیں اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، تو آج کی رات یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی اور بہترین رشتے خود راستہ بناتے ہوئے آئیں گے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ عمل آپ کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے۔ جب آپ اس سے دل سے پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ قرض اترنے لگتے ہیں اور مالی مشکلات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ صرف دولت ہی نہیں لاتا بلکہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور خوشیاں بھی لے کر آتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، پریشانیاں کم ہو رہی ہیں اور زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو تنگ دستی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے حالات سنور جائیں اور آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو، تو اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس سے مکمل یقین، توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اربوں خربوں آئیں، آپ مالی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں، تو آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ یقین رکھیں، جب نیت صاف ہو اور دل میں سچا یقین ہونا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کے وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے اور آپ کو ایک نئی کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آج ہی اس وظیفے کو کریں اور اپنی زندگی میں آنے والی حیران کن تبدیلیوں کا خود مشاہدہ کریں۔ ناظرین کرام، آج کی یہ مبارک جمعرات ایک ایسا قیمتی موقع ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آج کے دن آپ نے سچے دل، مکمل یقین اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کو پکار لیا نا، تو سمجھ لیں کہ آپ کی قسمت بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کوئی عام موقع نہیں بلکہ ایک ایسا بابرکت لمحہ ہے جسے اپنانے والا شخص خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ آج کی اس جمعرات کی رات کو اللہ سے مانگے، کیونکہ یہ مانگنے کی رات ہے، یہ قبولیت کی رات ہے، یہ تقدیر بدلنے کی رات ہے۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو اپنا لیا، تو یقین کریں آپ کی زبان سے نکلی ہر جائز حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ دل کو ہر قسم کے شک سے پاک کر کے مکمل یقین اور توکل کے ساتھ اللہ کے حضور بیٹھ جائیں۔ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے نا، تو رب کریم اس کی سن لیتا ہے اور اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے نا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہاں میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بھائی تھا جو اس قدر غریب تھا نا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور تھا، دن رات پریشان رہتا تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس نے ایک دن مجھ سے رابطہ کیا اور اپنی حالت بیان کی کہ زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ میں نے اس سے یہی بتایا کہ جمعرات کی رات کو اللہ سے سچے دل سے مانگو اور اس بابرکت عمل کو یقین کے ساتھ اپناؤ۔ یقین کریں اس نے میری بات مانی، دل سے عمل کیا اور ہمت نہیں ہاری۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے کام بننے لگے، پھر اس کے لیے ایسے مواقع کھلنے لگے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج وہی شخص جو کبھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا نا،
اللہ کے فضل سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور پھر اربوں تک پہنچ گیا۔ آج وہ خود دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ پہ یقین کرتا ہے تو اللہ اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی غربت ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں دولت آئے، آپ بھی اس بھائی کی طرح کامیاب ہو جائیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کمائیں، تو یہ موقع صرف آپ کے لیے ہے۔ آج کی رات کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اگر آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ٹک رہا، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے یا نوکری نہیں مل رہی، تو آج کی رات آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یقین کریں، اگر آج آپ نے اس موقع کو سچے دل سے اپنا لیا تو آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی، برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ حالات خود بخود بدل رہے ہیں۔ ایسے مواقع ملیں گے جو آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ چاہے تو اربوں کے راستے بھی کھول سکتا ہے۔ یہ موقع صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ مکمل کامیابی، سکون، عزت اور خوشحالی کے لیے ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا تو دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور زندگی میں ایک نئی روشنی آتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت یقین میں ہے۔ اگر آپ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے تو وہ ضرور دے گا۔ آج کی رات کو ضائع نہ کریں، اسے سونے میں نہ گزاریں بلکہ اللہ کے ذکر میں اور دعا میں گزاریں۔ یہ وہ موقع ہے میرے بھائیوں جسے اگر آپ نے پکڑ لیا تو آپ کی تقدیر سنور سکتی ہے، آپ کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں آ سکتی ہیں۔ تو آج ہی فیصلہ کریں، آج ہی اللہ سے مانگیں، کیونکہ جب بندہ مانگتا ہے نا تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے نا تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق و دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ میرے بھائیو، جمعرات کے دن میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اسی دن میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی دن میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشی نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا سارا چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں نا، جس میں ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ جمعرات ہے، آج تقدیر اور نصیب کو بدلنے والی رات ہے۔ آج ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو گھر جا کے بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا ہے کہ جمعرات کا بابرکت دن آ چکا ہے، عظمت والا دن آ چکا ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج جمعرات لاپرواہی سے گزار دی، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دی، تو پورا سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر ایک منٹ نکال کے جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی نا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو ایک منٹ نکال کے جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ایک منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند وظیفہ ہے، یہ آج کا ایک ایسا نایاب عمل ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرے بھائیوں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی حاجات پوری ہوئی، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ میرے بھائیوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والا اگر خزانہ بھی مانگے گا نا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ جمعرات ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا میرے بھائیوں تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے نا، ایک منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعرات کا دن اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے نا کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف ایک منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، تو آج کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب جمعرات آپ کے ملک میں آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھیں، نماز ظہر کے بعد پڑھیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔
इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको भी बताया ना, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, यकीन करें रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं ना, मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांगिएगा। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे ना तो मेरा रब देगा, क्योंकि देने वाली जात रब की है। आज रब की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। मेरे रब की रहमत बरकत बारिश के कतरों की तरह इस दिन में बरस रही हैं। और जो बंदा झोली फैला के मंगता बन के जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा ना, रहमतों बरकतों से झोलियां भर लेगा। आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं ना, वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जॉब नहीं मिल रही, जॉब के लिए पढ़ लें। बेटियों के रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ ले, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले, जाती घर के लिए पढ़ ले। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी इंशाल्लाह। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाला ना पूरे साल के फायदे उठाता है, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। मेरे भाइयों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं ना, तो पढ़ लीजिए। करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम तक नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसुकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। मेरे भाइयों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले मैं आपके सामने हाथ जोड़ के गुजारिश करूं कि आज का वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, सिर्फ 1 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लो। जुमेरात है, इस जुमेरात के दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंग दस्ती से निजात के लिए 1 मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जुमेरात के दिन का ये वजीफा हर सूरत पढ़ना है। जुमेरात की हर घड़ी कबूलियत की है। ये कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाला दिन है। और जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है, अर्श में बैठा रब सलामती रहमत बरकत अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता ना, आज वक्त है, आज जुमेरात है, मांग लो जो मांगते हो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल क्या है, जुमेरात का दिन है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर अगर आपको नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी याद है तो सबसे बेहतर है। लेकिन इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है। आपके स्किप करने से अगर वजीफे की कोई खास बात छूट जाती है ना, वजीफे का हिस्सा मिस हो जाता है, तो फिर मुझे ना कहिएगा कि अमल का फायदा ना हुआ। पूरी वीडियो देखिए, मकसद को जहन में रख के देखिए। इंशाल्लाह ये जुमेरात का दिन पढ़ते साथ ही आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया था। ये आज का खास वजीफा है, ये आज की खास तस्बीह है, ये आज का वो अमल है जिसको पढ़ने के बाद दोबारा पूरा साल किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार दुरूद पाक सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई भी कुछ भी मांगना चाहता है ना, मांग लीजिए। आज जुमेरात है, आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज तकदीर और मुकद्दर का सारा चमक उठेगा। आज बेरोजगार हो, रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो, औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो, दौलत के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लें। जिसकी जो भी हाजत है ना, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आज मांग लेना। अगर आपको लगता है ना कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। इंशाअल्लाह आज जो भी जुमेरात के दिन ये तस्बीह पढ़ेगा, इसके पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। सिर्फ गुजारिश ये है कि दिल में जितना मांग सकते हो ना, मांग लो। जो मांगोगे मिलकर रहेगा।
نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ و دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ خدا را ویڈیو مکمل دیکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اور یہ موقع ہفتے میں 1 بار آتا ہے، پھر پورا 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا کہ کب جمعرات آئے اور رب کریم ہماری حاجات کو پورا کریں۔ توجہ کیجیے گا، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں نا رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام رب کعبہ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستی سے، نجات سے، پریشانی سے، رکاوٹ سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، راستے کھول دے، سب کے بند دروازے کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ آج یا سلام یا اللہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آج جمعرات کے دن جب جب آپ کی زبان سے یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ حاجت کوئی بھی ہے، خواہش کوئی بھی ہے، یا سلام یا اللہ پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائم 9 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن یا سلام یا اللہ کو 9 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ آج کا خاص و خاص عمل ہے۔ وہ تسبیح ہے جسے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس دن میں مقدر کا ستارہ چمک اڑتا ہے۔ نصیب اور تقدیر، زندگی، موت، رزق، ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے تعلیمات رکھ دی جائے نا، تو آپ یقین کریں جو پلڑا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جھک جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ مالا مال بھی بننا چاہتے ہیں نا، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج جمعرات کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب کو اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا جمعرات کے دن کا یہ خاص و خاص عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن آج جمعرات کے دن کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یقین کیجئے جمعرات کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے نا اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج یہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو اس کا مالک بنا دو، آج بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما دو، تنگ دست ہے تو تنگ دستیوں کو دور فرما دو۔ میرے بھائیوں، یہ تسبیح پڑھنے سے رب کی ذات رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ فرشتے زمین پہ آ کے آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والی کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج
जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह नहीं पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते दौरान आपने ना तो किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो और ध्यान से दिल ही दिल में आप अपने मकसद को जहन में रख के मांगते चले जाइएगा। आज अगर आप एक लंबी लिस्ट बनाकर अभी रब करीम से ये तस्बीह पढ़ते दौरान मांगते चले जाएंगे ना मेरे भाइयों, तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट रब करीम आपके मुकद्दर में लिख देगा और कामयाबियां खुद आपके कदम चूमेंगी। तो प्यारे भाइयों, आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक मुकम्मल तस्बीह यानी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। तो जब आप 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ लें तो उसके बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर आज का अमल नामुकम्मल है, आपने रब करीम की एक सिफ्त, रब करीम का एक सफाती नाम पढ़ना है जिसको पढ़ने की देर है गैब से मदद आ जाती है। गैब से ऐसे असबाब बन जाते हैं ना, वो माँ बाप जो बेटियों की जल्द शादी करना चाहते हैं, जल्द शादी के असबाब चाहते हैं, बेटी के रिश्तों में रुकावट को खत्म करना चाहते हैं, बंद कारोबार में तरक्की चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो आज या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ के देखें। आज का तीसरा वजीफा और आज की खास और खास तस्बीह के बाद या मुसब्बिबल असबाब का पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। जब कोई बंदा अपने रब को या मुसब्बिबल असबाब से पुकारता है ना कि ए गैब से रास्ते निकालने वाली जात, ए गैब से मदद करने वाली जात, ए गैबी खजानों के मालिक, मेरे भाइयों या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने से बंद रास्ते खुल जाते हैं। ऐसी ऐसी मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो जाता है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। बाज़ औक़ात आपने सुना तो होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। आज जुमेरात के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल जो बंदा बताए गए तरीके से कर लेगा, मेरा रब छप्पड़ फाड़ के ता फरमाएगा, इतना नवाजेगा ना कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये दौलत, ये कामयाबियां कहाँ से आ रही हैं। ये मेरे रब की देन है। जब वो देता है ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं। आज या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने से मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे ना कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों की रुकी हुई दुआएं गैब से पूरा होना शुरू हो जाएंगी। ये मांगने का वक्त है, मेरे रब को मनाने का वक्त है, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। ये वक्त बार बार नहीं आता। बड़ा बदबख्त है, बदनसीब है वो बंदा जो आज जुमेरात के दिन ये वजीफा छोड़ेगा। आपने या मुसब्बिबल असबाब को 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम 21 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबल असबाब को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम पढ़ना है। जुमेरात के दिन आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, जब जिसको जहां जैसे वक्त मिल जाए ना, दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, चलते फिरते भी पढ़ लो, लेकिन आज जुमेरात की ये खास तस्बीह, ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। और ये वजीफा पढ़ते दौरान दिल में रब्बे करीम से जो भी मांगोगे ना मिल जाएगा। जितने ज्यादा मांगोगे मिल के रहेगा। ये 3 छोटे छोटे अमाल हैं, बताए गए तरीके से पढ़ने हैं, ना कम पढ़ने हैं ना ज्यादा पढ़ने हैं। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में दुरूद पाक पढ़िए जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। मेरे भाइयों, अब रब से नमाज लेने का वक्त है। इनामात यानी लोग वज़ाइफ पढ़ के उठ जाते हैं, दुआ नहीं मांगते। और दुआ से पहले भी सबसे खास बात, आपने दोनों हाथ जोड़कर ना अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, और जब गुनाहों की पकड़ हो जाए ना मेरे भाइयों, ना दुआएं कबूल होती है ना वजीफे का फायदा होता है। इसलिए आपने अपने गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करने के बाद रब्बे करीम से हाथ उठा के जिद करके मांगना शुरू करना है कि मौला करीम, आज रिज्क भी चाहिए, आज दौलत भी चाहिए, आज तेरे सामने बेकारी फकीर बन के बैठे हैं, आज हमारी हाजात को पूरा फरमा दे। कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी मांग लीजिए, क्योंकि आज जुमेरात के दिन हर बंदे के नामा माल रब के सामने पेश होते हैं। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से पूरा साल तंगदस्ती का बर्बादी का सबब बन जाए। सच्ची तौबा करने के बाद जिद करके मांगिएगा। इनामात लेने का वक्त है, झोलियां भरने का वक्त है, रब से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। जिद करके मांगे, मेरा रब 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। इतना नवाजेगा ना कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये मालो दौलत कहाँ से आ रही है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम
کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔